بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اسلام میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نافرمانی کا انجام۔ دور نبوت کا ایک واقعہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحاب کرام سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے اور تم میں سے جو بھی خواب دیکھے گا وہ ضرور بیان فرمائے گا۔ تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے تم میں سے خواب دیکھا ہے، اگر کسی نے دیکھا ہے تو آپ اس کی تعبیر فرما دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور تیسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلا گدی تک چیر جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے اور اتنی دیر اس کا پہلا کلا درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے، تو دونوں کہنے لگے آگے چلیے، ہم آگے چلیے تو یہ ایک ایسے شخص پر سے گزرا ہوا جو لیٹا ہوا اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا تھا اور وہ شخص بھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پا سکا کہ سر پر درست ہو جاتا، پھر وہ اسی طرح اس کا سر پھوڑتا۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کیا قصہ ہے، تو دونوں آدمی کہنے لگے آگے چلیے۔ سامعین، جب آگے چل کر ہم ایسے پہنچے تو تنور کی طرح اندر سے کشادہ ایک آگ دہک رہی تھی اور بہت سے مرد عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہو جاتے تھے وہ سب اوپر اٹھ آتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، اور جب آگ نیچے بیٹھ جاتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، وہ پھر اس کی جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر مار کر اس کو اسی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو دھونک رہا ہے، اور وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھ سے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے جوان بچے موجود تھے۔ پھر لا کر اس نے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات مجھے لیے پھرو رہے ہو اور آخر اسرار کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت سے مجھے آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اس سزا میں مبتلا رہے گا۔ جس کا سر پھوڑا جا رہا ہے وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے علم قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا اور آگ کے غار میں زناکار پڑے ہیں اور خون کی نہر سود خور ہیں۔ وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے گرد نابالغ اولاد اور اس درخت کے قریب
आग के धोखे वाला शख्स आपने देखा, वो मालिक द्रोगा दोज़ख, वो दरख्त के ऊपर वाला घर जिसमें आप दाखिल हुए, वो आम मुसलमानों का घर और दूसरा घर शहीदों का है। हम दोनों आदमियों में जिब्राइल हूँ और ये मीकाइल है। इसके बाद कहने लगे कि जरा ऊपर सर उठाओ। सुबहान अल्लाह। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे ऊपर सफेद बादल मुझे नजर आए। वो कहने लगे ये आपका घर है। इस पर मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। उन्होंने कहा अभी आपकी उम्र नहीं पूरी हुई, पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। तो दोस्तों इस वाक़े से क्या हासिल होता है कि अंबिया किराम का ख्वाब भी वही होता है। इसकी सच्ची हकायत से झूठ बेअमली यानी कुरान पाक का इल्म होने के बावजूद इस पर अमल न करना, नयर जिनाकार सूदखोर की सजा का हाल, नाबालिग बगों आम मुसलमानों और शहदाओं के दर्जात का हाल मालूम हुआ। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हर किस्म की बुराइयों से महफूज रखे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक